السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم قرآن کی تفسیر کے سبق نمبر 60 پر ہیں۔ شروع سے جو ہم چل رہے ہیں تو 60 پر پہنچے ہوئے ہیں، سورہ المائدہ پر، اور آیت نمبر 12 سے شروع کر رہے ہیں آج۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اوکے، اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں میں۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کروں گا، اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو اس آیت کا پیچھے سے کیا تعلق ہے، ذرا سا یہ دیکھتے ہیں۔ پیچھے ہم نے، اگر ہم شروع سے دیکھیں سورہ مائدہ کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا تھا کہ مسلمانوں اپنے عہد کو پورا کرو، اللہ کے وعدے کو، اس میں عہدوں کو پورا کرو۔ پھر آیت نمبر 7 میں پھر دہرایا تھا اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ تو یہ عہد مسلمانوں کو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عہد کو پورا کرو۔ تو عہد کیا ہے؟ اللہ کے عقود، ویسے تو سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں جو میثاق کو پورا کرنے کی بات ہے، عہد کو پورا کرنے کی بات ہے، تو وہ ایک عام حکم تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے بتا دیا کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، اور تمام مومنوں کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ جو بھی معاملات کرو اس میں عہد و پیمان کا خیال رکھو، جتنی بھی کمٹمنٹ کرو ان کا خیال کرو، ٹھیک ہے۔ عقود، اللہ کے عقود کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عقد جو بندوں نے کیا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ رسولوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور وہ سمعنا و اطعنا کا ہوتا ہے، یعنی کہ رسول جو شریعت لائے اس پر اللہ کے بندے ایمان لے آئے اور اس پر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کو مضبوطی سے تھام لے، تو یہ اللہ کے وعدے کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بندہ ایسے کرتا ہے تو ہمیں پیچھے سبق میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک وعدہ کرتا ہے بندوں سے کہ اگر تم نے وعدہ پورا کیا تو میرا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہاری جو کوشش، تمہاری جو مخلصانہ کوشش ہے اللہ کی شریعت پر چلنے کی، اس میں جو کمی کوتاہی ہو جائے گی اس کو معاف کر دوں گا، اور تمہیں میری جنت میں داخل کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا میں اللہ کی مدد آتی ہے، انسان جب اللہ کے وعدے پر چلتا ہے تو اس وعدہ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم احکامات بھی دیے ہمیں سورہ مائدہ میں۔ ہمیں حلال حرام کا احترام اور پابندی کا حکم دیا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کھانے پینوں میں وہ بتایا، اللہ کے شاعر اللہ کا احترام کرنے کا حکم دیا، تعاون علی البر والتقوی کا حکم دیا،
کہ ایک دوسرے کو آپس میں نیکی اور خیر کے کاموں میں مدد کرو، مگر برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو ایک دوسرے کی۔ پھر اللہ کا تقوی کا حکم دیا، طہارت کے احکامات، وضو اور تیمم کا حکم دے کر ہمیں ظاہری طور پر بھی پاک صاف رہنے کا حکم دیا، اور حلال حرام سے باطن طور پر بھی ہمیں پاک صاف رہنے کا حکم دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت 7 میں فرمایا کہ تم سمعنا و اطعنا کرو گے، میرے اور رسولوں کے ذریعے جو میرے احکامات آ رہے ہیں ان کو سنو گے اور اس پر اطاعت کرو گے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اللہ کے عدل کو قائم کرو، اللہ کے، اور عدل کیا ہے؟ تمام معاملات، تمام حالات میں انسان انصاف کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ رہے اور کسی کے حقوق کو ضائع نہ کرے۔ اللہ کا حق ہے، بندے کا حق ہے، کسی کا بھی حق ہے، اس کو ضائع نہ کرے، حقوق اور رسپانسبلٹیز کو پورا کرے۔ تو اللہ کا وعدہ پھر مومنوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جب نیک اعمال کریں گے ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ مغفرت اور اجر عظیم دیں گے۔ یہ پیچھے کا خلاصہ تھا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو احساس دلایا کہ تمہارا عہد ہے اللہ سے، اور اس عہد کی کچھ تفصیلات، میجر تفصیلات بتائی تھی کہ سارا دین ہی تقریباً یہاں آ جاتا ہے، کیونکہ جب انسان حلال حرام کا خیال رکھتا ہے، طہارت کا خیال رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو بھی عہد و پیمان ہے، جو معاملات ہیں ان کا خیال رکھتا ہے، اور انسان جو ہے وہ رسولوں کی باتوں، رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے، تو وہ پوری شریعت یہاں آ جاتی ہے۔ تو اللہ کی شریعت پر جب انسان مضبوطی سے ٹک جاتا ہے، مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے، تو پھر انسان کی کامیابی ہوتی ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہ مسلمانوں سے کہا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ تم اکیلے نہیں ہو، اس وعدے، یہ جو میں نے وعدہ لیا ہے، جو شریعت دی ہے، جو اس پر چلنے کے احکامات دیے ہیں، وہ تم سے صرف اکیلوں سے نہیں لیے ہیں، یہ پچھلی امتوں سے بھی لیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کے لیے اب اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کے بارے میں بتائیں گے اگلے آج کے سبق میں۔ ساری آیات اسی کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہود اور نصارہ سے بھی اسی طرح کے میثاق لیے گئے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے ان میثاق کو توڑ دیا، ان پر نہ چل سکے، اور ان کے برے نتائج کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ تو ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے کیا ہے، اس میں تنبیہ ہے کہ تم ایسا نہ کرنا۔ اسی لیے اس مقام پر ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کا بھی ذکر آ گیا۔ اور دوسرا یہ کہ مثال سامنے آ گئی ہمارے کہ ہمیں اس طرح سے چلنے کو کہا گیا ہے، اور ہم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی طرح چلنے کو کہا گیا تھا۔ وہ نہ چل سکے تو ان کے اندر ان کے ساتھ خرابیاں ہوئی اور ان کو کیا نقصان ہوا۔ تو ہم کو سنبھلنا ہے، ہم کو سنبھل کے چلنا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہود اور نصارہ کے لیے دعوت بھی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس زمانے میں جو بھی یہود اور نصارہ تھے ان کو دعوت دین بھی ایک طرح سے دی گئی کہ دیکھو تمہارے پچھلوں نے جو کچھ بھی کیا اور اس کے یہ نقصانات اٹھائے تو تم سنبھل جاؤ، تم اس نبی کو مان لو۔ تو یہ ایک طرح سے آج کے سبق کا پریویو دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس لیسن کے اس آیات پر۔ آیت نمبر 12، وَلَقَدْ، و تحقیق، و اور لقد، البتہ تحقیق، دو تاکیدیں، ٹھیک ہے، ایک لام کی ایک قد کی، دو تاکید، یعنی اللہ تعالیٰ زور کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ یقیناً اخذ، اللہ نے لیا تھا، اخذ اللہ، اللہ نے لیا، میثاق، عہد، میثاق وثاقہ سے ہے۔ ہم جب کہتے ہیں یہ بات میں وثوق کے ساتھ کہتی ہوں تو وثوق کے ساتھ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ پکی بات ہے، دلائل کے ساتھ میں یقین کے ساتھ بات کرتی ہوں۔ تو پختہ، میثاق کا مطلب پختہ۔
پختہ عہد لیا ہم نے بنی اسرائیل سے. یہاں پر جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو خود ایک میثاق کی پابندی کا حکم دیا. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ میثاق ہم نے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا. ٹھیک ہے. وَبَعَثْنَا اور مقرر کیے. بعثا کا مطلب ہوتا ہے حرکت میں لانا. ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نبی کو مبعوث کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک نبی کو ایک مشن کے ساتھ حرکت میں لاتے ہیں کہ اب اٹھو, اب سکون کا وقت نہیں ہے, بلکہ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے حرکت میں آ جاؤ, بھاگ دوڑ کرو. تو بعثا مقرر کیے. تو کسی کو کوئی ذمہ داری کے ساتھ جب اٹھایا جاتا ہے کہ اٹھو اس کام کو کرو تو اس کو بعثا کہتے ہیں. تو جب ہم نے مقرر کیے منہم ان میں سے اثنا 12. اثنا کا مطلب ہوتا ہے 2, عشرہ 10. تو عربی میں اسی طرح گنتی لکھی جاتی ہے, 10 + 2 12 ہوتے ہیں. تو 12 نقیباً. نقیب کہتے ہیں نگران کو, سردار کو, جو معاملات کی حفاظت کرتا ہے. تو 12 نقیب اللہ نے مقرر کیے تھے بنی اسرائیل میں. بنی اسرائیل کے حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کے 12 قبیلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے سے ایک سمجھدار مضبوط انسان کو مقرر کیا تھا, اور ان کا کام کیا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو کے معاملات کی حفاظت کرے کہ وہ صحیح اللہ کے دین پر چلے, اور جب جہاد کی ضرورت ہو تو جہاد کے لیے ان کو تیار کرے. کیونکہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو اس کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. جو دین کی مخالفت کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں ان سے جہاد بھی کرنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت سے پہلے 70 لوگوں میں سے 12 لوگوں کو نقیب بنایا تھا اپنے اپنے قبیلے کے لیے, اور ان کو ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ اپنے قبیلوں میں جا کے دین کی تبلیغ کریں گے اور ان کو دین کے لیے تیار کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار کریں گے. تو اس کے لیے یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیلۃ العقبہ میں جب سماوات کی بیعت لی تھی تو ان 12 نقیبوں ہی کو مقرر کیا تھا. تو ان نقیبوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی کہ وہ دین کے احکامات پر سماوات کریں گے, یعنی جو بھی ان سے کہا جائے گا اس کی اطاعت کریں گے بغیر چوں چرا کے, اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو تیار کریں گے. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی ہوا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے ہوا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمان تھا وقالا, اور اللہ نے کہا تھا اللہ نے انی بے شک میں معکم میں تمہارے ساتھ ہوں. معکم, اللہ کا کسی کے ساتھ ہونا کیسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ کی رحمت اور برکت اس کے ساتھ ہوتی ہے, اور مشکل وقت میں غیب سے اس کے لیے مدد بھی آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کوتاہیوں سے مغفرت بھی فرماتے ہیں. یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو ان سے اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر لائن البتہ اگر, یعنی کہ کس وقت اللہ کا ساتھ ان کو ملے گا, اللہ کی مدد ملے گی اگر یہ اقمتم الصلاۃ, تم نماز قائم کرو گے. گویا بنی اسرائیل کو بھی نماز کا حکم دیا گیا تھا. اگر تم نماز قائم کرو گے, آتیتم الزکوٰۃ, اور تم زکوٰۃ دو گے. اور چونکہ یہ نقیب تھے تو یہ جو بھی وعدہ ان سے لیا جا رہا تھا وہ وعدے پر اپنی ساری قوم کو ان سے وعدہ لے کے اپنی قوم کو تیار کرنا تھا. تو تم زکوٰۃ دو گے, تم نماز قائم کرو گے. وآمنتم, اور تم ایمان لاؤ گے برسلی, بھی ساتھ, رسلی میرے رسولوں پر. تو میرے رسولوں پر تم ایمان لاؤ گے پہلی بات. وعزرتم,
ازر عین زا را ازر، یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ مل کے اس کی قوت کو بڑھانا، ٹھیک ہے؟ گویا جب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے وہ آپ کی قوت بڑھاتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے اور آپ کے قوت میں اضافہ کرتے تھے. ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک آدمی کے ذریعے بھی سب کچھ کرا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسباب کے پردوں میں کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ایک صحابہ کی ایک جماعت تیار ہو جو آگے مشن کو لے کر چلے. تو اسی طرح ہر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کمپینینز مقرر کیے ہوتے ہیں. تو ان نقیبوں کو حکم دیا گیا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ تعظیم کرو گے، مدد کرو گے، قوت بڑھاؤ گے، ٹھیک ہے؟ ازر میں یہ سارے ازرتموہم، ازرتم، اور یہ واو صرف جمع اس لیے آیا ہے کہ اس کو پڑھنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ورنہ یہ تھا ازرتم، تو واو صرف جوڑنے کے لیے آیا ہے. تو تم تعظیم کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کا ساتھ دو گے. ظاہری بات ہے ایک آدمی، ایک انسان ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے، اگر اس کے جو پیچھے چلنے والے اس کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ اس کے ہر حکم پر جی حضور کرتے ہیں تو وہ اس کی طاقت کو بڑھاتے ہیں. تو تم ان کی طاقت کو بڑھاؤ گے، ان کو عزت دو گے. وَأَقْرَضْتُمْ، اور تم کیا کرو گے؟ قرض دو گے اللہ کو. اب اللہ کو قرض کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے، دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض لیتا ہے. یعنی کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو یہ ہم اللہ نے ایسے کہا جیسے تم نے مجھے قرض دیا ہے. تو جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو وہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں واپس ملنا ہے نا، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب دیں گے، ہمارے لیے سنبھال کے رکھیں گے اس قرض، ہماری اس نیکی کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ اس کو قرض کہتے ہیں کہ تم صدقہ کرو گے، تم خیرات کرو گے، مال خرچ کرو گے، دین کے لیے خرچ کرو گے. قرضاً حسناً، اچھا قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا قرض جو اس میں خالص نیت ہو اللہ کی رضا کے لیے، اور انسان جو ہے وہ ایک تو نیت خالص ہو، اور پھر وہ اس لحاظ سے کر رہا ہو جیسے کہ ہماری شریعت کے لحاظ سے ہو، دین کا سربلندی کے لیے ہو، جن چیزوں کا ہمارے دین نے پسند کیا ہے کہ اس پر خرچ کرو، ان چیزوں پر ہو، ان مقاصد پر ہو. اور پھر انسان قرض دینے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرے، نہ احسان جتائے، نہ کسی سے کچھ امید رکھے کہ وہ میری تعریف ہوگی یا کوئی میرا احسان مند ہوگا. نہیں، صرف اللہ کے لیے قرض دینا یہ قرض حسنہ ہے. اور عام طور پر دین کی سربلندی کے کام کے لیے کرنا بھی قرض حسنہ ہوتا ہے، مسجد بنانے کے لیے بھی قرض حسنہ ہوتا ہے. تو تم مطلب یہ ہے کہ جنرلی تم ایک تو زکوٰۃ بھی دو گے اور عام صدقات، نفلی صدقات بھی کرو گے، اور دین کی جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں پر تم پیسہ خرچ کرو گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اگر تم یہ سارے کام کرو گے، کتنے کام ہیں؟ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، یعنی کہ جو بھی شریعت تمہیں رسول دے گا تم اس پر سمعنا وطاعنا کرو گے. ایمان یہی ہوتا ہے کہ انسان دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس کا ثبوت دینا، یہ سب ایمان میں شامل ہوتا ہے. تو رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ رسول جو بھی شریعت لائے اس پر تم دل سے، زبان سے اور عمل سے قائم رہو گے، اور تم اس رسول کی عزت بڑھاؤ گے، اس کو تعظیم کرو گے، اس کی قوت بڑھاؤ گے، اس کی بات مانو گے. تو پھر اور قرض حسنہ دو گے، تو پھر دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو گے. تو یہ سارے کام جب تم کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ، دو تاکیدیں ہیں یہاں پر. جب نون پر شد آیا، ٹھیک ہے، نون پر شد، آخر میں نون پر شد اور لام تاکید، دو شد سے اللہ نے کہا کہ ضرور بضرور میں کیا کروں گا؟
میں دور کروں گا، البتہ میں ضرور دور کروں گا. کفرا انکار کرنا، کفرا دور کرنا، یہ وزن کا فرق ہے. تو میں ضرور دور کروں گا انکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں تم سے میں دور کروں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ پھر سے تاکید آئی دو، میں تم کو ضرور داخل کروں گا جنات میں. کیسی جنات ہے وہ؟ تجری بہتی ہے، من تحتہا جس کے نیچے سے، الانہار نہریں. تو جب تم اللہ کے وعدہ پورا کرو گے، یہ اوپر کے سارے کام کرو گے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ یہ اللہ نے اپنے ذمے پکا وعدہ لیا کہ ضرور تمہاری برائیاں دور کروں گا. یعنی کہ انسان، ظاہر ہے کوئی انسان بھی کامل نہیں ہے، تو انسان اگر دل کے اخلاص سے دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس سے جو بھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے، جو کمزوریاں ہیں، جو گناہ چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے گا. ہمارے نفس کی جتنا ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، دین کی شریعت کو ہم تھامتے ہیں، اتنا ہمارے اندر مضبوطی آ جاتی ہے، اور ہمارے اندر جو خواہشات نفس کی کمزوری ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے. تو انسان کی برائیاں اس سے دور ہونے لگتی ہے جو وہ نیکی کے قریب آتا ہے. تمہاری برائیوں کو دور کروں گا اور تمہیں داخل کروں گا، ضرور داخل کروں گا جنات میں. یہ اللہ نے اپنے ذمہ دے لیا. اور ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ کیا تھا. آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم سمعنا واطعنا کرو گے تو، اور اللہ کا تقوی کرو گے، تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا تم سے. تو یہی وعدہ ان سے بھی یہاں پر اللہ نے کیا. تو اور لیکن فمن پس اگر کفرا جس نے کفر کیا، بعد ذالک اس کے بعد، یعنی یہ وعدہ لے لینے کے بعد، یہ وعدہ کر لینے کے بعد کہ ہاں ہم ایمان لائے، ہم سنیں گے، ہم ایمان لائیں گے، ہم عمل کریں گے، پھر انسان نے کفر کیا، یعنی کہ اس پر ثابت قدم نہ رہا، تو فمن کفر بعد ذالک، تو اگر جو اس کے بعد جو کفر کرے گا، فقد تو تحقیق، واللہ بھٹک گیا وہ، سواء السبیل، سوا کہتے ہیں سیدھا، جو دونوں طرف سے برابر ہو جو راستہ، سیدھا راستہ، السبیل راستہ جس پر انسان دور تک سیدھا سیدھا جاتا ہے. تو مگر جو انسان اس شریعت پر قائم نہیں رہے، جو اس وعدے پر قائم نہیں رہے، تو پھر کیا ہوا کہ وہ تو راستے سے بھٹک گئے. اب انسان جب سیدھے راستے پر ہی نہیں ہے تو کبھی منزل پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اگر ہم کوئی بھی غلط راستہ لے لیں اور ہم کہیں کہ ہم گھر پہنچ جائیں، تو ہم گھر تو نہیں پہنچیں گے، ہم کہیں اور پہنچیں گے. تو وہ اب دور بہت بھٹک گئے وہ سیدھے راستے سے، وہ لوگ جو کہ سب وعدہ کرنے کے بعد کفر کیا. اور کفر ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کو حق پتہ چل گیا اور اس نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، وہ کفر ہوتا ہے. جیسے کافر جو ہے وہ ہر نان مسلم کافر نہیں ہوتا. کافر کون ہوتا ہے؟ جس کو اسلام کی دعوت سمجھ میں آئی اور اس نے انکار کیا، وہ کافر ہوتا ہے. اب اس کا خلاصہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ان آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ تمام انسانوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ یہ وعدہ لیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی شریعت پر مضبوطی سے تھام کر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء بھیجے اور ہم ہر نبی کا اس کے فالوورز پر کیا ضروری تھا کہ اللہ کی دی ہوئی شریعت پر چلے، مضبوطی سے اس کو پکڑ کر چلے، تو پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا ان کے لیے. تو انسان اگر اس میثاق کو توڑ دیتا ہے تو گویا وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے، اور جو انسان راستے سے بھٹک جاتا ہے وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے نفس کی کمزوریوں کے سبب گرتے پڑتے بھی، بعض لوگ جو ہے وہ شریعت پر چلتے ہیں مگر بڑے کمزوری ہوتی ہے ان کے نفس میں اور وہ گرتے پڑتے رہتے ہیں، لیکن پھر سے آ جاتے ہیں. چھوٹی غلطی ادھر ہوئی ادھر غلطی ہوئی مگر پھر سے وہ دین کو کبھی چھوڑا نہیں ہوتا، بس ان کے اندر کمی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں کو، چونکہ وہ پھر بھی ثابت قدم ہے،
وہ منزل مطلب راستے سے ہٹتے نہیں ہیں، انکار نہیں کرتے، مگر بس یہ کہ مسٹیکس ہوتی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پھر بھی معاف فرما دیتا ہے as long as وہ شریعت پر چلنا چاہتا ہے اور شریعت پر چلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو ہم جب شریعت پر چلنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں کر دیتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں فَبِمَا، تو ہمیں اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی اس بات پر قائم نہیں رہے، ٹھیک ہے، اس سما اور اطاعت کے وعدے پر قائم نہیں رہے. فَبِمَا، پس بیما، با یہاں پر وجہ کا ہے، با وجہ نقدہم، نقدہ ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ دینا، پھینک دینا، تو نقدہم ان کے توڑنے کے، میثاقہم، میثاق اپنے اس میثاق کو، عہد کو توڑنے کے. گویا اس جملے سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے اس وعدے کو توڑ دیا، اس پر نہیں چلے، تو ان پر پھر کیا ہوا، لعناہم، لعنت کی ہم نے ان پر، وجعلنا اور بنا دیا ہم نے، قلوبہم ان کے دل، قاسیہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بتایا کہ انہوں نے وعدہ توڑ دیا اپنا، اس وعدے پر قائم نہیں رہے، تو جواباً اللہ نے دو چیزیں یہاں پر کی، لعنت کی ان پر اور ان کے دل سخت کر دیے. اللہ کی لعنت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے انسان کی، اور انسان ہدایت کے راستے پر صرف اللہ کی نعمت سے ہی قائم رہ سکتا ہے. کوئی انسان اپنے بس سے، اپنی کوشش سے، صرف اپنے چاہنے سے ہدایت پر نہیں رہ سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ کی، چونکہ انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں دین پر چلنا. تو چونکہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو توڑ دیا، تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور پھر کیا ہوا، ان کے دل سخت ہو گئے. جب انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان آپ کو پتہ ہے، حدیث ہے کہ جب ہم ایک گناہ کرتا ہے جب بندہ، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. پھر اگر وہ کوئی نیکی کر کے توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ گناہ کا نقطہ جو ہوتا ہے وہ اس کے دل سے ہٹ جاتا ہے، دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ ضد رہتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، تو یہ ڈاٹس بڑھتے 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 سارے دل کو کور کر لیتے ہیں، اور اس وقت انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کو صحیح غلط کی جو پہچان، اللہ نے ہمارا جو ضمیر رکھا ہے، ہم کو ضمیر دیا ہے، یہ ضمیر ہمیں ٹوکتا ہے، ہمیں اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ نہیں یہ کام غلط ہے، مجھے نہیں کرنا، یہ فیلنگ ختم ہو جاتی ہے. جس کے دل مضبوط اور سخت ہو جاتے ہیں ان کے اندر سے ان کا ضمیر مر جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کا جب ضمیر ہی مر جاتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی فیل نہیں کرتا کہ یہ گناہ ہے. اور انسان کو جیسے واپس توبہ کی توفیق نہیں ملتی. انسان توبہ کب کرتا ہے؟ جب اس کا ضمیر اس کو ایک طرح سے چبوتا ہے کہ نہیں، یہ دل اس کو بے چینی اندر سے ہوتی ہے، یہ غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. لیکن جس کو یہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے وہ پھر توبہ نہیں کرتا. اب تو یہ کوئی بھی گناہ جب انسان کرتے 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 اتنا زیادہ کر لیتا ہے کہ اس کی پھر گناہ کی اثر ہی ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ایک جو چبھن سی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو گناہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اگر کرتا رہے تو وہ پھر پتہ ہی نہیں چلتا، بلکہ شیطان ان گناہوں کو ہی اچھا کر کے دکھاتا ہے انسان کو. تو ہمیشہ ہمیں اس کے لیے کہ ہم صحیح چل رہے ہیں یا نہیں، ہمیں اللہ کی شریعت کے پیمانے سے خود کو دیکھنا ہے، نہ کہ بھائی مجھے تو آئی ایم کمفرٹیبل ود مائی سیلف سے نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ میں کمفرٹیبل ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صحیح طریقے پہ ہوں. اگر ہمیں
اللہ کے دین، اللہ کو خوش رکھنا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، تو ہمیں کانسٹنٹلی اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھنا ہے جو قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، نہ کہ ہم اپنی سیٹسفیکشن سے دیکھیں. اس لیے کہ اگر دل سخت ہو گیا ہے تو ہمارا دل تو سیٹسفائی ہوگا، چاہے ہم غلط کام بھی کر رہے ہوں، لیکن دل سیٹسفائی ہوگا ہمارا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جب کسی کا دل سخت ہو گیا تو گویا کہ اور اللہ کی لعنت لگ گئی تو گویا اب وہ اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے، آئندہ کے لیے ہدایت کا دروازہ نہیں کھلتا. جیسے شیطان ہے، شیطان کو اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے تو وہ اب کبھی بھی ہدایت نہیں پائے گا اور اس کا انجام صرف ہمیشہ کی جہنم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نرم رکھے. نرم دل اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے، جس کا دل نرم ہے، جس کو اثر ہوتا ہے بات سن کر. جب اگر ہم کوئی دین کی بات سنتے ہیں ہمارے دل پر اثر نہیں لگتا، قرآن حدیث کی محفلیں ہمیں کوئی اتنا زیادہ متاثر نہیں کرتی، تو پھر ہمیں اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں یہ سخت تو نہیں ہو گیا. تو بہرحال ان لوگوں نے کس طرح سے وعدہ توڑا کہ نماز کو ضائع کر دیا. ہمیں قرآن کی دوسری جگہوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سورہ مریم 59 سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے چلنے لگے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے یہودی اور کتنے عیسائی بچے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ نماز جیسی کوئی چیز کبھی ان کی شریعت میں بھی تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ نماز اب ختم ہو گئی، ان کے اندر سے ضائع ہو گئی، مگر اللہ نے نہیں منع کیا تھا ان کو، اللہ نے تو حکم دیا تھا. انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے. ان کا دین زیادہ تر صرف خواہشات سے بنا ہوا ہے. پھر زکوٰۃ اور قرض حسنہ دینے کے بجائے سود کو جائز کر لیا جو کہ حرام ہے. پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے بجائے اس میں تحریف کی، جھوٹی تعویلیں کی، الفاظ اور معنی کو بدل دیا. ہاں بالکل، الفاظ اور معنی کو بدل دیا اور جہاد کر کے رسولوں کی قوت بڑھانے کے بجائے رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کو قتل کیا اور جہاد سے منہ موڑا. تورات کے بہت سے حصوں پر عمل نہیں کیا انہوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور ان کی نشانیوں والی آیات کو چھپایا. جو احکامات ان کو مشکل لگتے تھے، مثال کے طور پر زنا کا رجم کا تھا، زنا کی سزا رجم ہے، اس کو انہوں نے چھپا دیا تھا. سبت کا جو تھا واقعہ جس میں خنزیر اور بندر بنے تھے ان کو چھپایا تھا. حلال اور حرام کی تعریف کی تھی، سود کی حرمت کو قائم نہیں رکھا تھا. تو یہ ساری لعنتیں سارے انہوں نے غلط کام کی. آج اگر ہم امت مسلمہ کو دیکھیں تو اس میں سے کون سا گناہ ہے جس میں امت مسلمہ نہیں شامل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. قرآن کے بھی کتنی تعویلیں کر دی جاتی. آج آپ دیکھیں بہت سے لوگ انٹرنیٹ پہ جا کے کوئی دین کی بات سمجھنا چاہتے ہیں، ٹی وی پر سمجھنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دین کی بات سن رہے ہیں، بہت اجر ثواب کی کام کر رہے ہیں. لیکن کتنے علماء عالم کے حلیہ بنا کر آتے ہیں لیکن بہت ہی غلط قسم کی باتیں سکھاتے ہیں پبلک کو. تو انسان کو ہمیں اپنا دین بچانا ہے تو ہمیں محتاط رہنا ہے اور ذمہ دار رہنا ہے اور صحیح جگہ سے علم حاصل کرنا ہے، پراپر طریقے سے قرآن کے ساتھ. یہ نہ کہ ایزی نسخے کر لیے کہ ٹی وی کے چینل پر گھما کر کہیں مذہب کے نام پر کوئی بات کہی جا رہی ہے تو اس کو سن لیا، اچھا چلو ہم نے تو اچھا نیک کام کر لیا. یا انسان غلط قسم کے لوگوں کے باتوں کو نہ سنے. انسان یہ بھی ایک امانت ہے کہ دین کے صحیح ان کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور اس طریقے سے بچائے جس پر چل کر یہود و نصارہ جو تھے وہ برباد ہوئے. پھر میثاق کے توڑنے کی سزا اللہ نے ان کو لعنت کی، ان کے دل سخت ہو گئے، دین پر چلنے کی توفیق ان سے چھوٹ گئی اور ان کے دل نفاق سے بھر گئے. اور جب دل سخت ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے. تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحرفون، اللہ تعالیٰ ان کے کچھ تفصیلات بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے میثاق کو توڑا. یحرفون، وہ تحریف کرتے ہیں، وہ کلام میں بدلتے ہیں، الکلمہ، اللہ کے کلام کے تحریف کرتے ہیں،
ان مواضعہ، اس کی جگہوں سے، یعنی کہ الفاظ میں کبھی معنی، کبھی الفاظ ہی بدل دیتے ہیں، کبھی معنی کو بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وَنَسُوا، اور بھول گئے، حظًّ، ایک بڑا حصہ، مما، اس میں سے جو ذکروا بہی، ذکروا، نصیحت کی گئی تھی اس کے ساتھ، یعنی تورات میں ان کو جو احکامات دیے تھے صحیح غلط کے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو بھی ان کو پسند نہیں تھا اس کو انہوں نے بھلا دیا. نسو، بھلا دیا، یعنی کہ اس کو ترک کر دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ولا، اور ولا تزالو، تزالو کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، تزالو کا مطلب ہوتا ہے چلا ختم ہو جانا، لیکن لا تزالو کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، ٹھیک ہے. تو ولا تزالو، ہمیشہ رہے گا، تطلعو، اطلاع ملنا، اطلاع سے ہے، تم اطلاع پاتے رہو گے، علی، اوپر، خائنتن، ان کی خیانت کی. ان چیزوں کی وجہ سے یہ، چونکہ ایک انسان وعدوں کو توڑتا ہے تو خیانت کرتا ہے، اور خیانت ان کے اندر خیانت بھر گئی، کیونکہ اللہ ہی کا وعدہ توڑ دیا تو وہ بندوں کا بھی وعدے توڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے ڈیلنگ کر رہے تھے اس زمانے میں، تو بتایا کہ تم کو ہمیشہ یا ان سے خیانت کی اطلاع ملتی رہے گی، منہم، میں، ان سے، الا قلیلاً، سوائے تھوڑے لوگوں کے، یعنی کہ بہت کم بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جو کہ وہ ایسے نہیں ہیں، وہ ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان میں سے جو عبداللہ بن سلام ایک عالم تھے یہودیوں کے، لیکن وہ بڑے اچھے مسلمان بن گئے تھے. اسی طرح 10 کے قریب لوگ ان کے مسلمان ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قلیل تعداد میں لوگ ہیں جو کہ ایسا نہیں کرتے، تو وعدہ نہیں توڑا اللہ کا، اور تمہارے مسلمانوں کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرتے، ورنہ وہ مسلمانوں کے ساتھ چالے چلتے رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بڑے خیانت کرتے رہتے تھے، دھوکے دیتے رہتے تھے. تو قلیلا منہم جو تھے وہ ایسے نہیں تھے. فعفو، اب آپ کیا کریں، عفو کریں. اور عفو کیا ہوتا ہے، اس طرح سے معاف کرنا ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا احساس دلایا جائے غلط کام کرنے والے کو، پھر معاف بھی کر دیا جائے. انہم، ان سے، وصفا، اور صفا، اور درگزر کرو. مگر وصفا ایسا معاف کرنا ہوتا ہے کہ بالکل نظر انداز کرو، اسے کچھ بھی نہ کہو اور معاف کرو، جسے تم نے محسوس ہی نہیں کیا ان کی برائی کو. تو یہ جو واعفو فاعفو وصفحو کا حکم ہے یہودیوں کے ساتھ، چونکہ یہودیوں نے مدینہ میں بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، بہت زیادہ اسلام کی تحریک کے خلاف گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی بار قتل کا بھی انہوں نے پلاننگ کی. تو یہ فاعفو وصفحو جو تھا وہ پرماننٹ حکم نہیں تھا. سورہ توبہ میں ان سے قتال کرنے کا حکم آ گیا تھا. تو اب علماء کہتے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہودیوں کے بارے میں درگزر کا یہ حکم اب منسوخ ہو گیا ہے سورہ توبہ کی اس آیت سے، جس میں ان سے قتال کا حکم آیا. لیکن کچھ کیا کہتے ہیں، نہیں، منسوخ نہیں ہوا ہے. تم حالات کے مطابق کبھی تمہیں لگے کہ تمہیں درگزر کرنا اور معاف کرنا بہتر ہے تو اس وقت درگزر اور معاف کرو، اور جب ان کے ساتھ ایسی دشمنی آ جائے اور جنگ تک نوبت آ جائے تو پھر ان سے قتال کرو. تو یعنی کہ دونوں حکم اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے، ٹھیک ہے، وہ منسوخ نہیں ہے. کچھ علماء نے کہا کہ یہ والا حکم منسوخ ہے، یہودیوں کے ساتھ قتال کا حکم اب باقی ہے، مگر نہیں، ان سے بھی ہم اچھا معاملہ بھی، اور انڈیویجول طور پر بھی. اور کچھ علماء نے کہا کہ انڈیویجولی اگر ہمیں کسی یہودی سے شکایت ہے تو ہم فاعفو وصفحو کا معاملہ کریں، درگزر کریں. اور جیسے ملکی لیول پر، جو قومی لیول پر اگر دشمنی ہے تو پھر قتال کریں. اور کچھ نے کہا نہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کے مطابق اور زمانے کے مطابق، کبھی فاعفو وصفحو کرنا پڑتا ہے اور کبھی قتال، جیسے بھی جو بھی صحیح ہے وہ کرو.
بہرحال ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، محبت رکھتا ہے محسنین سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمیشہ احسان کا رویہ کرنے کے لیے کہتا ہے. ایون جنگ کے دوران بھی دشمنوں کے ساتھ بھی رویہ احسان کا کرنا ہے، زیادتی والا نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا کہ مسلمانوں کو، تم کو محسن بننا ہے، چاہے وہ تمہارے ساتھ خیانت کرتے رہے، کچھ بھی کرے، مگر تمہیں اپنا کردار نہیں خراب کرنا. ٹھیک ہے، اگر بدلہ لینے کی جگہ ہے تو بدلہ لو، معاف کرنے کی جگہ ہے تو معاف کرو، مگر تمہارا بہترین، تمہارا رویہ محسنوں والا ہو، ظالموں والا نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الذین قالوا، اب یہود کے بعد اب نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے، قالوا، جنہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، نصارہ، ہم نصارہ ہیں، اخذنا، لیا ہم نے، میثاقہم، ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ فنسو، پس وہ بھول گئے اس عہد کو، حظاً، ایک بڑے حصے کو، حظاً بڑے حصے کو کہتے ہیں، مما، اس میں سے، جو، ذکروا، جو وہ نصیحت کیے گئے، بھی، ساتھ اس کے. اب اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نصارہ نے بھی ایک، ان سے بھی اللہ نے اسی طرح کا عہد لیا، مگر انہوں نے بھی اللہ کے میثاق کے بڑے حصے کو بھول گئے، جو ان کو جو وعظ و نصیحت کی گئی تھی وہ بھول گئے. یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان النصارى، بے شک نصارہ، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کہا؟ من الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں نے جنہوں نے خود کو نصارہ کہا. اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، یہودیوں، عیسائیوں کو نصارہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ من انصار اللہ، کہ میرے لیے کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا انا نصارى، نحن نصارى، ہم جو ہیں وہ آپ کے لیے مددگار بنیں گے. لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد عیسائی جو تھے وہ بھٹک گئے، اب اصل جو توحید کا راستہ تھا وہ چھوڑ دیا، تو پھر وہ اللہ کے مددگار تو نہ رہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے خود کو نصارہ کہا تھا، تو اللہ نے ان کو نصارہ نہیں مانا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اللہ کے دین کی مدد کرنے کا. اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے خود کو نصارہ کہا تھا، خود کو نصرانی کہا تھا، اللہ کے دین کے مددگار کہا تھا، ان لوگوں نے بھی بڑا حصہ دین کا بھول گئے جو ان کو کہا گیا تھا. اور وہ بڑا حصہ وہ کیا بھولے تھے کہ ایک تو ظاہری بات ہے کہ شریعت میں تبدیلیاں، دوسرا یہ تھا کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ میرے بعد رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، اور تم کو ان کا ساتھ دینا ہوگا. تو انہوں نے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس خوشخبری کو، اس بصارت کو انہوں نے بھلا دیا تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا ہی بنا لیا تھا. تو انہوں نے صحیح دین کو بھول گئے، وہ اپنی مرضی کے دین پر چل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَغْرَيْنَا، تو ڈال دی ہم نے، بینہم، ان کے درمیان، العداوت، عداوت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، دشمنی، عداوت، والبغضاء، اور بغض، الی، طرف، یوم القیامہ، قیامت کے دن تک سزا کے طور پر. چونکہ یہ اصل دین کو بھول گئے، اللہ کے وعدے کو بھول گئے اور اپنی مرضی کا دین بنا لیا، تو پھر اللہ نے بطور سزا ان کے ساتھ کیا کیا کہ ان کے اتنے فرقے بن گئے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو لا مذہب سمجھتا ہے، کوئی کسی کے چرچ میں نہیں جاتا. آپ کو پتہ ہے کہ عیسائی جو ہے وہ صرف اپنے اپنے چرچ میں بلیو کرتے ہیں، کہ ان کا چرچ کے علاوہ وہ دوسروں کے چرچ میں نہیں جاتے. تو ان کے فرقے بن گئے اور ان کے درمیان بغاوت، ایک دوسرے میں بغض اور حسد بن گیا، بغض آ گیا ان کے اندر، عداوت، دشمنی آ گئی.
اور یہ کیا ہوا؟ فرقہ واریت کیوں ہو گئی؟ کیونکہ اللہ کے احکامات کو انہوں نے بھولا، اللہ کے وعدے کو توڑا۔ آج مسلمان دیکھیں، مسلمان کیوں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اللہ کے صحیح دین کو چھوڑ دیا ہے، اور ہر انسان اپنے اپنے پیر امام کے پیچھے چل رہا ہے، تو پھر اور ایک دوسرے پر فتویٰ لگاتے کفر کا کہ یہ صحیح ایمان پر نہیں ہے، صحیح اس کا دین صحیح نہیں ہے۔ مسجدوں میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی ہر انسان سمجھتا ہے کہ میری مسجد میں صحیح دین ہے، بس باقی صحیح دین نہیں ہے۔ یہ فرقہ واریت مسلمانوں میں بھی آ گئی، کیونکہ مسلمانوں نے بھی ایک کثرت میں مسلمانوں نے بھی اس دین کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اور یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہم خوش نصیبی ہمارے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس امت میں کچھ لوگوں کو صحیح دین پر رکھے گا، اور وہ لوگ مسلسل اسٹرگل کرتے رہیں گے اللہ کے صحیح دین کو پھیلانے کی۔ تو گویا کہ مکمل جو قوم مکمل طور پر جو گمراہ ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کے اس کے لیے پھر وہ رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے لیے پھر ہدایت کا راستہ نہیں رہتا۔ لیکن مسلمانوں میں انشاءاللہ یہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو سر بلند کرے گا پھر سے، اور اللہ تعالیٰ اسلام تمام مسلمانوں کو جوڑے گا ایک شریعت پر، اور مکمل آپس کے اختلافات کو اللہ دور کرے گا انشاءاللہ۔ مگر ابھی جو حالات ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری شریعت کی دوری کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، دیکھیں کتنے لوگ شریعت کا علم سیکھتے بھی ہیں، بس جو کچھ پیدا ہوئے اور جو کچھ سینہ در سینہ ان کو جو باتیں بتا دی گئی، چاہے وہ مذہب کی باتیں تھی، چاہے وہ کلچر کی تھی، بس اس پر اکتفا کتنی کثرت سے لوگ کرتے ہیں، کتنی زیادہ دین سے لا علمی ہے۔ یہ ہماری گمراہی کی وجہ یہ ہے۔ اگر انشاءاللہ دین کا علم، صحیح علم انسان سیکھیں گے زیادہ سے زیادہ مسلمان، تو ہم اس لعنت سے بچ جائیں گے۔ لیکن بہرحال عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو سمجھتے ہو، دوسری جگہ فرمایا اللہ نے کہ تم ان کو ایک سمجھتے ہو مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں آپس میں۔ تو یہ یہود اور نصارہ کے دل بھی ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے دشمن ہیں، اور یا آپس سے بھی جتنے عیسائی گروپ بنے ہوئے سارے ایک دوسرے سے ان کے دل خراب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَوْفَ، اور ان قریب، يُنَبِّئُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا، اللہ بما، ساتھ اس کے جو کانو تھے وہ، یصنعون، جو کیا کرتے تھے۔ تو ان قریب ان کو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ اب یہ ان قریب جو ہے یہ قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، غلط دین پہ، اور بہت سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے پر بھی وہ ان کو صحیح پتہ چل جائے گا کہ صحیح دین کیا ہے، اور وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اور جو پھر بھی نہ ایمان لائے، پھر ظاہری بات ہے جو اس گمراہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر وہ ان کو اللہ تعالیٰ قیامت میں بتائے گا کہ انہوں نے وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ یس دیکھیں، فعلا یا فعلو بھی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر یصنعون، صنع ایسا کرنا جیسے کوئی بہت زیادہ انسان اپنی ایفرٹ سے کوئی چیز بناتا ہے اور صحیح اس سے بنا، یعنی کہ جیسے ایک ہم صنعت کہتے ہیں، اور ایک کاریگر ہوتا ہے، وہ کچھ بناتا ہے تو اپنے علم سے، اپنے اس سے بناتا ہے۔ تو انہوں نے یہ دین کو جو بنا دیا، دین کی شکل بگاڑ لی، تو یہ انہوں نے ایفرٹ ڈال کے بنائی ہے، سوچ سمجھ کے اپنی خواہشات کے مطابق دین کو بنایا ہے۔ اللہ کے دین سے وہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہٹ گئے ہیں، بلکہ پرپسلی ایسا دین بنایا ہے انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب، اب یہود نصارہ مسلمان سب کو بتا دیا گیا کہ یہ میثاق اللہ کا، اللہ کی شریعت سب کو دی گئی، اور نہ چلنے والوں کا نقصان بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ دعوت دے رہے ہیں عیسائیوں کو اور تمام اہل کتاب کو، یعنی بنی یہود اور نصارہ کو اب دعوت دین دی جا رہی ہے۔
جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے یہ دعوت دین ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد تحقیق جاکم آ گیا تمہارے پاس، رسولنا رسول ہمارا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں. یبینو وہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، کثیرم بہت کچھ، مما اس میں سے جو کنتم تھے تم، تخفونا جو تم چھپاتے تھے، من الکتاب کتاب میں سے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن نازل ہوا، تو یہود اور نصارہ کی جو جتنی بھی تحریف تھی تورات اور انجیل میں، اس میں سے بہت کچھ قرآن میں واضح کر دیا کہ کہاں کہاں تم ان لوگوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی ہے. تو یہاں تو صرف اتنا ہی کہا گیا، لیکن قرآن میں بہت سی جگہوں پر ہمیں بہت سی آیات میں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ کیا کیا انہوں نے، ان کو قرآن نے ان کے کیا کیا ان کے پول کھولے کہ انہوں نے جو جہاں جہاں اللہ کے احکامات میں تبدیلی کی تھی. جیسے مثال کے طور پر سورہ آل عمران 23 میں فرمایا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے فیصلے کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کے تحت فیصلے کرنے کے لیے، تو وہ اس سے منہ موڑتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مقدمہ لایا گیا، ایک یہودی عورت اور مرد نے زنا کیا تھا. تو یہود کے علماء نے کہا کہ ہماری شریعت میں تو ایسے جرم میں صرف ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، بے عزت کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں رجم کا جو حکم تھا اس کو چھپا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تورات لاؤ اور پڑھو، تو وہ اس حصے پر ہاتھ رکھ دیا، اس کو نہیں پڑھا. حضرت عبداللہ بن سلام موجود تھے، انہوں نے کہا نہیں تم ہاتھ ہٹا کے پڑھو، تو وہاں پر رجم کی آیات کو چھپا رہے تھے. تو گویا کہ اسی طرح جب سب کا آیات تھی جس میں ان کو بندر بنایا گیا تھا، اس کو واقعہ کو بھی وہ چھپاتے تھے. ایسے بھی تو جہاں ان کو شریعت مشکل لگتی تھی وہاں وہ کچھ اور بنا دیتے تھے، اصل احکام کو چھپا دیتے تھے. اسی طرح سورہ بقرہ 89 میں انہوں نے کیا چھپایا تھا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ دعا مانگ رہے تھے آخری نبی کی بعثت کی، کہ اللہ اس آخری نبی کو بھیج تاکہ ہم کافروں سے جنگ کر کے کامیاب ہو. لیکن جب نبی آ گئے تو ان کو پہچاننے کے بعد فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب انہوں نے پہچان لیا تو اس رسول کا انکار کر دیا. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھی، ان کی آمد کی جو پیشین گوئیاں تھی، اس کو بھی وہ چھپاتے تھے. اسی طرح ہمیں ان کی جو حرام اور حلال کی آیات بھی چھپاتے تھے. ان کے جو ربائی ہوتے تھے وہ کسی چیز کو حرام اور حلال میں تبدیلی کرتے تھے، تو اس کی بھی ہمیں سورہ انعام کی آیت 146 سے پتہ چلتا ہے، سورہ نساء کی آیت 160 سے پتہ چلتا ہے، اسی طرح سورہ آل عمران 93 سے پتہ چلتا ہے. تو یہ ساری چیزوں میں انہوں نے حلال حرام میں تبدیلیاں کی تھی. تو یہ ساری ہمارے قرآن میں ہمیں بتایا جاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضاحت نہیں کی، بس صرف اتنا بتایا کہ جو تم چھپاتے ہو اپنی آیات میں، اپنی کتابوں میں جو تبدیلیاں کی ہیں تم نے، جو اللہ کے احکامات چھپا دیے ہیں، وہ یہ نبی تم کو بتاتا ہے. یعنی قرآن میں یہ ساری چیزیں آ گئی جو تم نے چھپائی ہے. پھر اور بہت سے وَيَعْفُو، اور وہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، کثیر، اور بہت سی چیزیں تو تمہاری اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کر دی جو تم نے تبدیلیاں کی ہیں. اس سے کچھ بڑی بڑی باتیں بتائی گئیں جو انہوں نے تبدیلیاں کی تھی، لیکن بہت سے احکامات میں تبدیلیاں ان کی تھی، اس کا اللہ نے ذکر بھی نہیں کیا قرآن میں. قد تحقیق جاکم آیا تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور نور، و کتاب مبین، اور کتاب واضح، کتاب روشن کتاب آئی ہے. اچھا، اس آیت میں ایک مسئلہ ہے، اصل میں بہت ایک عقیدے کا مسئلہ ہے. یہاں پر بہت سے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ کی مخلوق نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کے نور کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں، بشر نہیں، بلکہ نور ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ نے، یہاں پر علماء نے بتایا کہ نہیں، یہ نور بھی قرآن کے لیے آیا ہے اور کتاب بھی قرآن کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں نور کتاب کو کہا، پھر اللہ نے فرمایا کہ نور کو کیا ہے، کتاب مبین ہے، یہ روشن اور واضح دلیل. یہ کتاب ایسی ہے جس میں تمام مسائل واضح اور احکامات واضح ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا، نور کہا جا سکتا ہے آپ کو، لیکن کس معنی میں نور؟ کہ اللہ کی مخلوق ہیں مگر اللہ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا، لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے والا بنایا. اس لحاظ سے آپ کو نور کہیں کہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے، مگر اللہ نے ان کو ایسا بنایا کہ یہ لوگوں کے لیے نور ہدایت کا ذریعہ بنے، تو نور کہنا جائز ہے. مگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نور ہے، یعنی کہ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے آپ بھی، اور مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، تو یہ عقیدہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ آپ کو مجسم نور سمجھتے ہیں ان کا غلط عقیدہ ہے. اور اس کی دلیل یہیں پر آگے ہمیں ملتی ہے کہ یہ کتاب ہی کو نور اور کتاب ہی کو کتاب مبین کہا گیا. اس کی دلیل ہمیں یہاں ملتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی ہے، تو یہدی ہدایت دیتا ہے بھی ساتھ اس کے، اللہ من اتبع جس نے پیروی کی، رضوانہ اللہ کی رضامندی کی. سبل السلام ہوتا ہے وہ راستہ جو کہ سلامتی کی طرف لے جائے گا، جنت کی طرف لے جائے گا. وَيُخْرِجُهُمْ اور نکالتا ہے ان کو، مِنَ الظُّلُمَاتِ اندھیروں میں سے، إِلَى النُّورِ گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، بِإِذْنِهِ ساتھ اللہ کے اذن کے، وَيَهْدِيهِمْ اور ہدایت دیتا ہے ان کو، الہ طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پر غور کریں، ان آیات پر. پہلے اللہ نے فرمایا اے اہل کتاب تمہارے پاس رسول آ گئے ہیں، تم کو وہ چیزیں بتاتے ہیں جو تمہاری کتابوں میں تحریف کر دی، تم نے چھپا لی، وہ بتاتے ہیں بہت سی چیزیں، اور بہت سی چیزوں سے درگزر کرتا ہے. تو تمہارے تحقیق تمہارے پاس اب نور اور کتاب مبین آ گئی ہے، جس کے ذریعے، اب بھی ہی ضمیر سنگل کی ہے، ہی ضمیر آپ کو پتہ ہے کہ واحد کی ہے نا، واحد. تو اس کے ذریعے یعنی کہ یہاں پر اللہ نے کہا نور اور کتاب آیا ہے جس کے ذریعے اللہ تم کو، جو اس کی پیروی کرے گا، اللہ کے رضا پر چلے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا اور گمراہی کے اندھیروں سے نکالے گا. تو یہ بھی کی ضمیر سنگل آئی ہے. اگر یہ دو چیزیں الگ الگ ہوتی تو اللہ یہاں پر آیات ہوتی یہدی بہما، ان دونوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی اگر نور سے رسول لیا جائے اور کتاب سے قرآن لیا جائے تو پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ یہ ایک ہی چیز ہے، نور اور کتاب صرف کتاب کے لیے آیا ہے، نور رسول کے لیے نہیں آیا ہے، تو پھر اس کے ذریعے یعنی اس کتاب کے ذریعے ہی کی ضمیر سنگل آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا شاید کمپلیکیٹڈ کچھ لوگوں کو لگے، مگر یہاں پر چونکہ عقیدے کا معاملہ ہے اور کچھ لوگ اس کو دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. ایک جھوٹی حدیث ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول نبی کا نور پیدا کیا، پھر اس نور سے کائنات پیدا کی. یہ جھوٹی حدیث ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا تھا اور قلم سے کہا تھا کہ لکھو، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کو لکھو. یہ ترمذی اور داؤد کی حدیث ہے. تو یہ جو جھوٹی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے نبی کا نور پیدا ہوا تھا اور اس نور سے کائنات بنی. ایک لمبی حدیث بھی ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان پر دیکھا، اور جب ان کو زمین پر ڈال دیا گیا تھا، تو جب حضرت حوا اور آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، تو وہاں پر محمد کا نام لکھا ہوا تھا، کلمہ لکھا ہوا تھا، تو اس نور کا واسطہ دے کے اللہ سے انہوں نے اپنے لیے توبہ کی تو اللہ نے قبول کی تھی۔ یہ جھوٹی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس لیے بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، سورہ اعراف میں ہمارے پاس اللہ نے بتائی ہمیں کہ ان دونوں نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، وہی اللہ ہم دونوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم گمراہ لوگوں میں بن جائیں گے۔ تو اس دعا پر اللہ نے ان کو معاف کیا تھا۔ بہرحال یہاں پر عقیدے کا مسئلہ تھا، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، نور اور کتاب دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واو کیوں آیا ہے بیچ میں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں زید آیا اور حامد آیا، تو جاء زید و حامد، مگر بعض اوقات یہ واو اور کا نہیں ہوتا، بلکہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، تفسیر کے لیے آتا ہے، یعنی کہ واو سے پہلے والی چیز کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے واو، ٹھیک ہے، کہ یہ چیز نور جو کیا ہے، یہ کتاب مبین ہے۔ بہرحال جو اس کتاب پر چلے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اس کتاب ہدایت کی کتاب پر چلے گا تو اللہ اسے سلامتی کے راستے دکھائے گا اور اس کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے گا۔ یہاں آگے ہے وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا، انہوں نے کہا، انا، بے شک، اللہ، اللہ، هو المسیح، اللہ ہی مسیح ہے، ابن مریم، یعنی مسیح ابن مریم کو جنہوں نے اللہ کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کفر کیا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، فمن یملک، تو کون مالک ہے، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کسی چیز کا، ان ارادہ، اگر ارادہ کرے، ان، کہ یہلکا، کہ ہلاک کر دے، المسیح، مسیح ابن مریم کو، و امہ، اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کے سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم، اور دیکھیں غور کریں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسیح ابن مریم لکھتے ہیں، حالانکہ صرف مسیح لکھنا مختصر ہوتا، مگر ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے نام کے ساتھ ہی لکھا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ان کا باپ نہیں تھا، ان کی صرف ماں ہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا، انہوں نے کفر کیا کہ مسیح جو ہے وہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہے، اللہ ارادہ کرے کہ مسیح کو بھی موت دے دے اور اس کی ماں کو بھی موت دے دے اور تمام دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کو موت دے دے، تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ مانی کہ اللہ کی قدرت کے ساتھ تم ایک اس کی مخلوق کو شریک کرتے ہو، تو مخلوق کو اللہ موت دے دے تو اللہ کو کون روکے گا؟ اور اگر وہ اللہ تھے تو وہ اپنی ماں کو کیوں موت سے نہیں بچا سکے؟ حضرت مسیح، ان کی ماں کو موت آئی، اور حضرت مسیح بھی جب آئیں گے دوبارہ تو ان کو بھی قدرتی موت آئے گی، جیسے ہر انسان کے لیے موت ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بھی موت آئے گی۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ملک السماوات، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما، اور جو بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اللہ کی قدرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے بیٹے بنانے کی، یا اللہ کوئی اور اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف اللہ اکیلا مالک ہے، بادشاہ اور زمین اور آسمانوں کا۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کیا تو اس میں اللہ کو کون روکنے والا ہے؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک تمام انسانوں کو شریعت کا پابند رکھا ہے، اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے
تو کوئی انسان اگر اللہ کی شریعت سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، اس کو اللہ کی شریعت کی ضرورت نہیں سمجھتا تو وہ غلط راستے پر ہے. اور ایک سیدھا راستہ صرف یہی ہے کہ اللہ کی شریعت پر، اللہ کے دین پر انسان جمع رہے. پھر اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن اسی کو جنت کا راستہ ملے گا دنیا اور آخرت میں. اور جو لوگ اللہ کی شریعت سے ہٹیں گے ان کو دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا.